السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریکویسٹ ہے کہ سر آپ نے سورہ یاسین کی فضیلت تو بیان کر دی ہے، آپ سورہ یاسین کی تفسیر کیوں نہیں بیان کرتے؟ اس ضمن میں آپ کے ساتھ ایک ابتدائی درس آج شیئر کرنے لگا ہوں، اگر تو مجھے لگا کہ لوگوں میں اس علم کو جاننے کی خواہش ہے تو پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، کیونکہ پاسٹ میں بھی ہم نے تفسیر کا جب سلسلہ شروع کیا، جیسے سورہ بقرہ کی تفسیر یا دیگر آیات کی تفسیر، قرآن کریم کی دیگر آیات کی تفسیر یا دیگر صورتوں کی، تو چینل کے اوپر مجھے ایک ایسا رجحان نظر آیا کہ لوگوں کی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اب ہم اتنی محنت کرتے ہیں، بہت سارے ذخائر سے چیزوں کو جمع کرتے ہیں اور پھر آگے انٹرسٹ لیول نہیں ملتا، تو انسان کہتا ہے کہ پھر وہاں محنت کی جائے جہاں انٹرسٹ لیول بھی ہو لوگوں کا، تو اس لیے میں نے پھر اس سلسلے کو منقطع کر دیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ انٹرسٹ لیول ہے کہ نہیں ہے۔ بہرحال سورہ یاسین جو ہے، اس کا جو نام ہے یاسین، یہ لفظ 2 حرفوں سے مل کے بنا ہے، جو اس سورت کی پہلی آیت میں بھی آتا ہے، اور ان 2 حرفوں میں اول مذکور ہونے کی وجہ سے یہ جو سورہ مبارکہ ہے، یہ اس کے اندر اس کا نام شروع ہی میں آ گیا۔ ہر صورت میں ایسا نہیں ہوتا کہ صورت کا نام شروع ہی میں آ جائے۔ اچھا، سورہ یاسین کے فضائل کے ضمن میں نے آپ سے چند روایات ذکر کی تھیں، ان روایات کے ساتھ کچھ ایڈیشنل روایات آج آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک قلب ہے، ہر چیز کا ایک دل ہے، اور یاسین شریف جو ہے یہ قرآن کا دل ہے، اور جس نے سورہ یاسین کو پڑھا، اللہ اس کو یاسین کے پڑھنے کی وجہ سے 10 بار قرآن کریم پڑھنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ سنن الترمذی کی روایت ہے، حدیث 2887، اور سنن الدارمی میں بھی آتی ہے، حدیث 3417۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے کسی رات میں سورہ یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھا، اس کی اس رات میں مغفرت کر دی جائے گی۔ سنن الدارمی کی روایت ہے، حدیث 3418۔ اچھا، اسی طرح حضرت عطاء ابن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث پہنچی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن کے اول حصے میں سورہ یاسین کو پڑھا، اس کی حاجات پوری کر دی جائیں گی۔ یہ بھی سنن الدارمی میں آتی ہے، حدیث 3419۔ پھر شہر ابن حوشب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت سورہ یاسین کو پڑھا، اس کے لیے شام تک آسانی کر دی جائے گی، اور جس نے رات کے ابتدائی حصے میں اس کو پڑھا، اس کے لیے رات میں صبح تک آسانی کر دی جائے گی۔ یہ بھی حدیث سنن الدارمی میں آتی ہے، حدیث 3420۔ اسی طرح حضرت معقل ابن یسار والی روایت بھی میں نے آپ سے روایت نقل کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا قلب ہے، اس کا دل ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی رضا اور آخرت کے لیے اس کو پڑھے گا، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ تم یاسین کو اپنے فوت شدہ لوگوں پر پڑھا کرو۔ سنن الکبریٰ میں آتی ہے روایت، حدیث 10914۔ سنن ابی داؤد میں آتی ہے، حدیث 3121۔ سنن ابن ماجہ میں آتی ہے، حدیث 1448۔ مسند امام احمد میں آتی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں، امام حاکم کی جو مشہور حدیث کی کتاب ہے المستدرک، اس میں بھی آتی ہے، اور سنن الکبریٰ جو امام بیہقی کی ہے اس میں بھی یہ روایت آتی ہے۔ اچھا، امام طبرانی حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر رات سورہ یاسین پڑھنے پر وہ پڑھے گا اور مسلسل اس کو کنسسٹنٹلی پڑھے گا، اس کا معمول ہوگا، تو وہ فوت ہو جائے گا، تو شہادت کی موت فوت ہوگا۔ اور امام بزار نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میری امت میں سے ہر شخص کے دل میں یاسین ہو، یعنی اسے یاسین شریف یاد ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ روز سورہ یاسین پڑھتے رہے نا تو چند ہفتوں میں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے حافظے پر، کسی کو جلدی یاد ہو جائے، کسی کو تھوڑا ٹائم لگے، لیکن انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ قرآن کا کمال ہے۔ اچھا، امام ابن مردویہ اور امام دیلمی رحمۃ اللہ علیہما یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میت کے پاس بھی سورہ یاسین کو پڑھا جائے گا، اللہ اس پر آسانی فرما دے گا۔ اور اسی طرح امام بیہقی نے شعب الایمان میں
ابو قلابہ سے روایت کیا ہے کہ جس شخص نے یاسین کو پڑھا اس کو بخش دیا جائے گا، اور جس شخص کو کھانے کی کمی کا خوف ہو وہ سورہ یاسین پڑھے تو وہ کھانا اسے کافی ہوگا، اور جس نے میت کے پاس یاسین کو پڑھا اس پر آسانی ہو جائے گی، اور جس عورت کے ہاں مشکل سے اولاد ہو رہی ہو اس کے پاس سورہ یاسین کو پڑھا جائے تو اس کے ہاں ولادت آسانی سے ہو جائے گی، اور جس نے سورہ یاسین کو پڑھا تو گویا اس نے 11 مرتبہ قرآن پڑھا، اور ہر چیز کا دل ہے اور قرآن کا دل یاسین ہے۔ تو امام بیہقی کی اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے علماء اس کنسنسس پر ہیں کہ تمہیں جو کوئی مشکل ہو، جو کوئی پریشانی ہو، تم سورہ یاسین پڑھو، اللہ تمہاری مشکلوں کو آسان فرما دے گا۔ اور دیکھو امام حاکم اور امام بیہقی حضرت ابو جعفر محمد بن علی سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں سختی ہو وہ ایک پیالہ زعفران سے سورہ یاسین والقرآن الحکیم یہ لکھے اور اس کو پی لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل کی سختی کو دور فرما دے گا۔ اچھا، اسی طرح امام ابن نجار نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین کی یا ان میں سے کسی ایک کی ہر جمعے زیارت کی اور ان کی قبر کے پاس سورہ یاسین پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر حرف کے بدلے میں ان کی مغفرت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ الدر المنثور میں جلد نمبر 7 صفحہ 35 through 37 بھی روایات آتی ہیں بہت ساری، اور اسی طرح تبیان القرآن میں بھی آتی ہیں۔ اچھا، علامہ محمد آلوسی، سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ حنفی المذہب ہیں، متوفی ہیں 1270 ہجری کے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حضرت امام احمد، حضرت امام ابی داؤد، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام طبرانی اور کئی محدثین نے یہ روایت حضرت معقل بن یسار سے نقل کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین قرآن کا دل ہے، اس کا قلب ہے، اور اس کو یاسین کے اسماء اسے شمار کیا گیا ہے۔ اور حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے اس کے قلب قرآن ہونے کی ایک وجہ بھی بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، ایمان کا مدار حشر و نشر کو ماننے اور اس کے اعتراف کرنے پر ہے کہ بھئی عالم حشر ہوگا، ماں جائیں گے، ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور دیکھو سورہ یاسین میں حشر و نشر کو بہت عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے یاسین کو قلب کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے بدن کی اسٹیبلٹی کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی چیزیں چلتی رہیں، اس کے لیے دل جو ہے وہ، قلب جو ہے وہ بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ اور اس کی تائید پھر اس سے بھی ہوتی ہے کہ جس شخص کا حشر پر ایمان صحیح ہوگا اور وہ دوزخ سے ڈرے گا اور جنت کی طرف اسے رغبت ہوگی اور وہ گناہوں کو چھوڑے گا تو آٹومیٹکلی بیماریوں کا علاج تو ہو رہا ہے نا سورہ یاسین سے، اور جس کے دل کا علاج ہو گیا تو باقی جسم کا علاج بھی ہو جائے گا۔ تو ایمان کی صحت وہی ہے نا، عبادت کی طرف رغبت ہونا اور اپنی اصلاح کا کرنا اور آخرت کی فکر کرنا، جب یہ چیز پیدا ہو جائے گی، اور اس سورہ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، یاسین کو قلب کے مشابہ قرار دینے کی بعض علماء نے ایک اور وجہ بھی بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جو قلب ہوتا ہے نا، جو تمہارا ہارٹ ہوتا ہے، وہ حقیقتوں کے اوپر آشکار ہوتا ہے۔ یعنی یہاں ہارٹ سے مراد فزیکل ہارٹ نہیں بتا رہا ہوں میں، پمپنگ جو آرگن ہے نا اس کی بات نہیں کر رہے۔ قلب بمانا، دل بمانا وہ اسرار و رموز جن کا تعلق باطنی امور سے ہے، تو تمہاری انر سیلف سے ہے، اندر کی دنیا جو ہے تمہاری، اس کے اندر جب حقائق کھلتے ہیں اور خفیہ باتیں جو ہوتی ہیں، اسرار جو ہوتے ہیں، جو سیکرٹس ہوتے ہیں، جب وہ کھلتے ہیں، انکشاف ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے نا، وہ قلب کے باطنی معاملات ہیں۔ اسی طرح حشر جو امور غیبیہ میں سے، وہ چیزیں جو ابھی ہمارے سامنے حاضر نہیں ہیں لیکن ہمارا ایمان ہے، تو حشر کا تعلق بھی تو امور غیبیہ سے، تو جیسے حشر کے معاملات اس سورہ میں منکشف ہوتے ہیں، جیسے کہ دل کے اوپر چیزیں اوپن ہوتی ہیں۔ اور یاسین میں حشر کے قیام پر بہت سارے دلائل بھی موجود ہیں۔ اور ایک اور مشابہت کی وجہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ دیکھو، دل جو ہے نا جسم کی اصل ہے، اور باقی اعضاء جو ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس کے اوپر۔ اسی طرح سورہ یاسین میں رسولوں کی بعثت کا ذکر بھی ہے، کتابوں کے نازل ہونے کے بھی اہم مباحث بیان کیے گئے ہیں، جو کہ قرآن کی اصل ہے۔ اور قرآن کی باقی صورتوں میں ان تمام معاملات کو بڑی تفصیل سے ڈسکس کیا گیا ہے۔ اور جو شخص قریب المرگ ہو، فوت ہونے والا ہو، تو اس کے سامنے یاسین کی تلاوت کی بھی یہی وجہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کو میدان حشر میں جانے کا مرحلہ آئے گا، تو وہ حشر کی کیفیت کو یاد کرے تاکہ زندگی کے آخری مرحلے میں
کلمہ پڑھنا اسے نصیب ہو جائے، ایمان کی تازگی نصیب ہو جائے، اس ایمان کی اس سوچ کے ساتھ دنیا سے جائے، تو اس صورت میں جو اسلام کے اصول بیان کیے گئے ان کو ذہن میں تازہ وہ کرے تاکہ زندگی کے آخری وقت میں اس کے عقائد جو ہیں وہ صحیح ہو جائیں۔ اچھا، امام ابو نصر جو ہے اسے الابانہ میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت ہے جس کا نام اللہ کے نزدیک عظیمہ ہے اور اس کا پڑھنے والا اللہ کے نزدیک شریف ہے، اور وہ سورت اپنے پڑھنے والوں کی قبیلہ ربیعہ اور مدر کے لوگوں سے زیادہ افراد کی شفاعت کرے، اور اس سورت کا نام مدافعہ بھی ہے اور قاضیہ بھی ہے، یعنی سورہ یاسین کے متعلق حضور نے فرمایا، یعنی یہ شفاعت کرنے والی سورت ہے۔ اور مدر اور ربیعہ بہت بڑے بڑے قبائل شمار ہوتے ہیں عرب میں۔ اچھا، اسی طرح روح المعانی میں صفحہ 311 اور 312 میں جو روایات آتی ہیں ان میں حضرت امام ابو سعید بن منصور اور اسی طرح امام بیہقی جو روایت لاتے ہیں حسان بن ابن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ ہے، اس کی خیر اپنے پڑھنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کو عام ہے، اور اس کا نام المدافعہ بھی ہے یعنی دفاع کرنے والی، اور القاضیہ بھی ہے، اور ان ناموں کی وجہ سے اس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے ہر عیب کو دور کرتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کی ہر نیک حاجت کو پورا بھی کرتی ہے۔ اور جس طرح اکثر مکی صورتوں میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اس کی قدرت کی، اس کی عظمت پر دلائل ہیں، اور قرآن کی حقانیت پر دلائل ہیں، براہین ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت پر آیات ہیں، اور اسی طرح سورہ یاسین میں بھی ان معاملات پر بڑی تفصیل سے دلائل موجود ہیں۔ اور اس سورت کے شروع میں اللہ نے قسم کھا کر فرمایا یاسین، اس کے بعد فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور پھر آپ کی رسالت کے متعلق جو ہے دو گروہ ہو گئے، یعنی ایک گروہ تو وہ ہے جو ایمان نہیں لاتا، اور دوسرا گروہ وہ ہے جس سے خیر اور ہدایت کے حصول کی توقع ہے، اور دونوں گروہوں میں اعمال محفوظ ہیں، اور اللہ کے علم ازلی قدیم میں دونوں کے آثار موجود۔ پھر اللہ نے ایک بستی والوں کا بھی اس میں ذکر کیا، مثال دی کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی، جو انہیں نصیحت کرنے آیا انہوں نے اس کی تکذیب کی، اس کو شہید کر دیا، سو وہ نصیحت کرنے والا تو جنت میں داخل ہو گیا اور اس کے قاتل دوزخ میں داخل ہو گئے۔ پھر اللہ نے اپنی وحدانیت اور حشر و نشر کے برحق ہونے اور مرنے کے بعد لوگوں کے زندہ کرنے پر مردہ زمین کو زندہ کرنے سے استدلال بھی فرمایا ہے، اور دن کے بعد رات کے لانے، اور سورج چاند اور سارے دیگر سیاروں کو مسخر کرنے، ہماری تسخیر میں دینے، اور سمندروں میں کشتیوں کو رواں کرنے، یہ سارے معاملات اگزامپل سے استدلال بھی فرمایا ہے، دلیل بھی دی ہے۔ اور جن کافروں نے ان حقائق کا انکار کیا، ان کو دنیا میں آسمانی عذاب اور آخرت میں دوزخ کے عذاب سے ڈرایا ہے، اور یہ بتایا کہ رہے مومنین تو وہ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور ان پر ان کے رب کی طرف سے امن اور سلامتی نازل ہوگی۔ اور مشرکین مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر کہتے تھے، اللہ نے اس کا رد بھی فرمایا اور بتایا کہ آپ کافروں کو قرآن کے ذریعے آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں، اور یہ بتانے والے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک مشرکین کی بات ہے تو ان کی بت پرستی کا رد فرمایا کہ وہ جن کی پرستش کرتے ہیں وہ تو خود اتنے عاجز ہیں کہ کسی کا کوئی کام کر نہیں سکتے، اور سورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کہ منکرین کا پھر وہ رد بھی فرمایا کہ وہ تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں لاتے، لیکن جب وہ معاملہ ہوگا تو تب یہ ہکا بکا رہ جائیں گے، اور اب بھی وقت ہے کہ وہ اس پر غور کریں کہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اور درجہ بدرجہ ان کی نشو و نما بھی فرمائی، سو جو ان کو ابتداً پیدا کر سکتا ہے وہ پھر انہیں دوبارہ اٹھا بھی سکتا ہے، جو ہرے بھرے درختوں کو سوکھ جانے کے بعد ٹھیک کر دیتا ہے، وہ جو مردہ زمین میں جان ڈال دیتا ہے تو مردہ بدنوں کو بھی اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ یاد رکھیں سورہ یاسین جو ہے یہ مکی دور کی سورہ مبارک ہے، تو یہ مکی صورت ہے، اور یہ نازل ہوئی ہے مکی زندگی کے درمیانی ٹائم فریم میں، یعنی مکے کے جو 13 سال ہیں اس کے جو درمیانی سال ہیں اس میں یہ نازل ہوئی ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ سورہ کا نمبر 41 ہے نزول کے اعتبار سے، اور
ترتیب مصحف یعنی قرآن کریم میں جو سورہ کی کاؤنٹ ہے اس کے حساب سے یہ سورت نمبر 36 ہے، 36 ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں سورہ یاسین کی آیا با آیا تفصیل سے پہلے آپ کو ایک تمہیدی درس دے دوں، ایک خلاصتاً درس دے دوں۔ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کے اندر اگر ذوق ہے، شوق ہے قرآن کریم کو سیکھنے کا، سمجھنے کا، تو پھر اس پر ہم اور محنت کریں گے۔ یہ پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کے اس کے اندر کیا ذوق ہے، وہ ایک ہی طریقے سے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ اسے سنیں، اس سے استفادہ حاصل کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ آپ واقعی سے سن رہے ہیں اور آپ کو استفادہ حاصل ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔